میرے پڑھنانا نواب ترابی ارجن کا سلام پیش کرتا ہوں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یوں تو ملنے کو جہاں میں سینکڑوں رہبر ملے، یوں تو ملنے کو جہاں میں سینکڑوں رہبر ملے، اے خوشا قسمت جو رہبر نفس پیغمبر ملے، بستر خواب محمد کیوں نہ ہو اس کا مقام، بستر خواب محمد کیوں نہ ہو اس کا مقام، خانہ حق میں جسے آغوش پیغمبر ملے، خانہ حق میں جسے آغوش پیغمبر ملے، تیغ تھی معصوم کی معصومیت کا تھا لحاظ، تیغ تھی معصوم کی معصومیت کا تھا لحاظ، رک گئی آ کر جہاں جبریل کے شہ پر ملے، رک گئی آ کر جہاں جبریل کے شہ پر ملے، کربلا سے لٹ کے جب واپس ہوئے اہل حرم، کربلا سے لٹ کے جب واپس ہوئے اہل حرم، کیا بتائیں فاطمہ زہرا سے وہ کیوں کر ملے، کیا بتاؤں فاطمہ زہرا سے وہ کیوں کر ملے، ہو چکی تکمیل دی کی منزل طے ہو چکی، ہو چکی تکمیل دی کی منزل طے ہو چکی، غیر ممکن ہے غدیر خم کا پھر منظر ملے، غیر ممکن ہے غدیر خم کا پھر منبر ملے، خلد میں پھرتا ہوا
خلد میں پھرتا ہوا کوثر پہ پہنچا جب سعید، خلد میں پھرتا ہوا کوثر پہ پہنچا جب سعید، 5 گل بارام کا 14 اسے ساگر ملے، 5 گل بارام کا 14 اسے ساگر ملے، یوں تو ملنے کو جہاں میں سینکڑوں رہبر ملے، اے خوشا قسمت جو رہبر نفس پیغمبر ملے۔ آئیے جز غم شبیر کوئی غم اٹھانا چاہیے، جز غم شبیر کوئی غم اٹھانا چاہیے، تجھ کو ہر لمحہ غم شبیر کھانا چاہیے، اس مقدس داغ کو روشن بنانا چاہیے، یہ غم شبیر کیا ہے ایک تفسیر حیات، یہ غم شبیر کیا ہے ایک تفسیر حیات، جز غم شبیر کوئی غم یہ کھانا چاہیے، تجھ کو ہر لمحہ غم شبیر کھانا چاہیے، جز غم شبیر کوئی تجھ کو ہر غم کھانا چاہیے، خاک سر پر آہ لب پر آنکھ سے آنسو روا، خاک سر پر آہ لب پر آنکھ سے آنسو روا، حشر میں یوں فاطمہ کو منہ دکھانا چاہیے، حشر میں یوں فاطمہ کو منہ دکھانا چاہیے، جز غم شبیر کوئی غم اٹھانا چاہیے، تجھ کو ہر لمحہ غم شبیر کھانا چاہیے۔ صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ اور کچھ پڑھیں؟ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب دو معبود کے رشتے کو
بتانے والے عبد و معبود کے رشتے کو بتانے والے جادِ حق سے قدم کو نہ ہٹانے والے جادِ حق سے قدم کو نہ ہٹانے والے سر کٹا کر بھی نہ تبلیغ کو چھوڑا شے نے سر کٹا کر بھی نہ تبلیغ کو چھوڑا شے نے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے عبد و معبود کے صلوات محمد وآل محمد وجل فرجہم. سلام کے چند شعر پیش خدمت ہیں. ہو دل میں آل نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا ہو دل میں آل نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا یقین آئے تو کربلا کے دیے کو دیکھو وہ بجھ گیا کیا یقین آئے تو کربلا کے دیے کو دیکھو وہ بجھ گیا کیا ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں جو دہر سے
کامیاب گزرا، ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں جو دہر سے کامیاب گزرا، شہادتیں ہیں ہمارا ورثہ، ہمیں ہلاکت سے واسطہ کیا، شہادتیں ہیں ہمارا ورثہ، ہمیں ہلاکت سے واسطہ کیا، شہید ہوتا ہے مرنے والا، محبت آل مصطفیٰ میں، شہید ہوتا ہے مرنے والا، محبت آل مصطفیٰ میں، کھلی ہے جب یہ رہے شہادت تو ہم کو اندیشہ فنا کیا، کھلی ہے جب یہ رہے شہادت تو ہم کو اندیشہ فنا کیا، کفن سمجھ کر بدل رہے ہیں، رباب ایک بے زباں کا کرتا، کفن سمجھ کر بدل رہے ہیں، رباب ایک بے زباں کا کرتا، وہ جانتی ہے کہ یہ مسافر گیا یہاں سے تو آئے گا کیا، وہ جانتی ہیں کہ یہ مسافر گیا یہاں سے تو آئے گا کیا، بھرے ہوئے گھر کی رونقوں کے خیال میں در پہ بیٹھی صغرا، بھرے ہوئے گھر کی رونقوں کے خیال میں در پہ بیٹھی صغرا،
ہر آنے والے سے پوچھتی ہیں کہ میرا اکبر بھی آ گیا کیا؟ ہر آنے والے سے پوچھتی ہیں کہ میرا اکبر بھی آ گیا کیا؟ ہو دل میں آلے نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا؟ یقین آئے تو کربلا کے دیے کو دیکھو وہ بجھ گیا کیا؟ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شے نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے، شے نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع، آیا وقت سفر اے بہن آج ہم، آیا وقت سفر اے بہن آج ہم، ہو رہے ہیں جدا الوداع 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 الوداع، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شے نے رو کر کہا الوداع الوداع الوداع، شاہ بڑھ کر بہن کے گلے لگ گئے اور دکھیا بہن سے یہ کہنے لگے، ہائے کہنے لگے، میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، تیرا حافظ خدا الوداع 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 الوداع، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شے نے رو کر کہا الوداع الوداع، جس سے ڈرتی تھی تم وہ گھڑی آ گئی، دیکھو چاروں طرف تیرگی
تیرگی چھا گئی، تیرگی چھا گئی، دشت پر ہال میں شام ہونے کو ہے، دشت پر ہال میں شام ہونے کو ہے، لو مسافر چلا الوداع 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 الوداع، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شے نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع، لے کے بالی سکینہ کو آغوش میں، ننھے ننھے سے ہاتھوں کے بوسے لیے، ہائے بوسے لیے، شین حسرہ سے بیٹی کو تکتے ہوئے، شین حسرہ سے بیٹی کو تکتے ہوئے، آہ بھر کر کہا الوداع 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 الوداع، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شے نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع، بولا بیمار بیٹے سے آقا میرا، اب نہ آئے گئے بیٹا بابا تیرا، بیٹا بابا تیرا، موت کی آہٹیں تیز ہونے لگیں، موت کی آہٹیں تیز ہونے لگیں، آ رہی ہے صدا الوداع 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 الوداع، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شے نے رو کر کہا الوداع الوداع الوداع، آیا خیمے سے باہر جو مولا میرا، بھائی بیٹا بھتیجا کوئی بھی نہ تھا، ہائے کوئی بھی نہ تھا، ایک حسرہ سے چاروں طرف دیکھ کر، ایک حسرہ سے چاروں طرف دیکھ کر، شے نے خود ہی کہا الوداع الوداع الوداع، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شے نے رو کر کہا الوداع الوداع الوداع، جب تڑپ کر کہا میرے شیروں اٹھو، آؤ زینب کے
کے بھائی کو رخصت کرو، آؤ رخصت کرو، جب تڑپ کرے کہا میرے شیروں اٹھو، آؤ زینب کے بھائی کو رخصت کرو، آؤ رخصت کرو، ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا، ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا، اے شہ کربلا الوداع 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 الوداع، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شہ نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع، آیا وقت سفر اے بہن آج ہم، آیا وقت سفر اے بہن آج ہم، ہو رہے ہیں جدا، الوداع 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 الوداع۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ 11ویں امام کی شان میں کچھ سوز کے ایک بار صلوات کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، بھیجیے بیٹے کو مولا، بھیجیے بیٹے کو مولا، منتظر ہے ماتمی، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، داستان ظلم مولا اب جہاں سے ختم ہو، جب تلک مہدی نہ آئے روک دیجئے وقت کو، الاجل کہہ کے گزرتی، الاجل کہہ کے گزرتی جا رہی ہے ہر صدی، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، ظالموں نے زہر مولا آپ کو ایسا دیا، دستوں پا کے ناخنوں سے خون جاری ہو گیا، آپ کی غربت کو دیکھا، آپ کی غربت کو دیکھا، یاد شابر آ گئی، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، دفن شہ نے جس طرح سے
اپنے اصغر کو کیا، آ گیا نظروں میں ہائے منظر کرب و بلا، اپنی تربت آپ نے جو گھر میں خود تیار کی، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری۔ یوں تو سارا سامرا تھا رونے والوں میں، مگر ہائے بھائی کہہ کے روئے کوئی تیری لاش پر۔ ایک بہن زینب کے جیسی، ایک بہن زینب کے جیسی، کاش کے ہوتی تیری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری۔ گھر میں داخل ہو گئے تھے ظلم ڈھانے کے لیے، پرسہ دینے کے بجائے قتل کرنے کے لیے، ڈھونڈتے تھے چاروں جانب، ڈھونڈتے تھے چاروں جانب تیرے مہدی کو شقی، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری۔ پردہ غیبت میں مہدی بھی تڑپ کر رہ گیا، 11 صدیوں بعد یہ پھر سے ستم ڈھایا گیا، آپ کے روزے کا گرنا، آپ کے روزے کا گرنا ہے شہادت دوسری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری۔ مادر شبیر کا تعمیر روزہ دیکھ لے، گھر میں خالق کے تکرم شہ کا ماتم دیکھ لے، کم سے کم اتنی بڑھا دو، کم سے کم اتنی بڑھا دو ماتمی کی زندگی، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری۔ صلوات۔ کہا یہ شمر لینے رلاؤ زینب کو، کہا یہ شمر لینے رلاؤ زینب کو، دیکھا وہ لاش برادر دکھاؤ زینب کو، نہ وہ حسین ہے عباس، نہ علی اکبر،
جناب حسین ہے عباس نہ علی اکبر، نہیں ہے خوف کسی کا ستاؤ زینب کو، نہیں ہے خوف کسی کا ستاؤ زینب کو، بندی رسن میں کلائی تو بے حیا بولا، بندی رسن میں کلائی تو بے حیا بولا، اسیر ہو گئی در در پھراؤ زینب کو، اسیر ہو گئی در در پھراؤ زینب کو، ڈرو نہ چھین لو سیدانیوں سے سر سے ریدہ، ڈرو نہ چھین لو سیدانیوں سے سر سے ریدہ، سنان و تیغ دکھا کر ڈراؤ زینب کو، سنان و تیغ دکھا کر ڈراؤ زینب کو، یہ خوف کھا نہیں سکتی علی کی بیٹی ہے، یہ خوف کھا نہیں سکتی علی کی بیٹی ہے، ہر ایک غم پہ درے، ہر ایک غم پہ درے لگاؤ زینب کو، ردا چھنی تو پکاری کے میرے عباس، ردا چھنی تو پکاری کے میرے عباس، خدا کے واسطے آ کر بچاؤ زینب کو، خدا کے واسطے آ کر بچاؤ زینب کو، کہا یہ شمر لہینے رلاؤ زینب کو۔ سنا تھا جب سے کہ آتے ہیں سید اکرام، خوشی سے فاطمہ صغرا کا تھا جب علام، کبھی تو جھکتی تھی سجدے میں وہ بد دہنا، کبھی قدر جانا وطن میں
شہ مشرقین آتے ہیں چلو 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 میرے بابا سے یہ نہ پڑھتا تھا گھوڑے کے آگے آگے بشیر مدینہ لٹ گیا گلے پا دلبرے زہرا کے چل گئی شمشیر گیا کیا شہید غریب الوطن پڑا رہا جو زمین پر اس کا جامع ہے کفان ملا ایسا اس کا ہے بٹھا کے ناقے کو سجادنا تمام اترے عصا کو تھام کے بات چشم خوف شام اترے قریب مرقد سلطان سجا اترے اور اہل بیت ہوئے غریبوں پا بیداد یا رسول اللہ حسین حسین مرگا فریاد ہوا جو روزے میں داخل وقابلانہ گا گرے مزارے مبارک باب دیزی جا اٹھا کے ہاتھی فریاد کی بنا لہو تباہی آگئے امبیدر یتیموں کے ناشاد کام آیا ہے پدر کو وطن میں بلا گئی لاد پا پھر اس طرح زینب میزون کے کھات میں شیکا ماما فرقون اور ایک ہاتھ میں حضرت کا جامع گلگون ربابا مجاج یزید نے ہمیں لوٹا دعائے ہے نانا بھائی شہید کیا مدرک ہوا ہوئے حسین کے مرنے سے در بدر زینب گئی عزیز کے ملک کئی مہینے رہی قید ناگر زینب یہ سخت جادی ورم شانو پا
کرتے ہیں اس تو قانانا یہ میرے بس برس کے نشانانا ہے رخصت کی گھڑی اے کربلا والو خدا فیض سلام آخری ہے کربلا والو سلام آخری ہے کربلا والو خدا تمہارے سازرا بھی یہاں تشریف لاتی تھی یہ عزت بھی ملی ہے کربلا والو خدا یہ عزت بھی ملی ہے کربلا والو خدا کچھ آنسو آنکھ میں کچھ داغ ہے ماتم کے سینے پر ہے نظرانہ یہی ہے کربلا والو خدا ہے نظرانہ یہی ہے کربلا والو خدا تمہارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا یہ حسرت رہ گئی ہے کربلا والو خدا یہ حسرت رہ گئی ہے کربلا بھیا میں بھی تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی بھیا یہی میں قبر پاس سبھاؤں گی نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و شین سے کہہ دو گے چھٹ گیا میں بھائی حسین سے کہہ دوں گی چھٹ گیا میں بھائی حسین سے سجاد روکے کرتے تھے زینب سے یہ سکات چلیے پوپی خدا کے لیے اب سوئے وطن رو رو کے جان دونا یہاں بہر ظلم نان ہونا ہے خیر تم کو تمہارا وطن ہونا ہے خیر تم کو تمہارا وطن روز پناہ نہ جانگے اب جا کے روئیے دوروں کے زخم کو سے پا دکھلا کے روئیے دوروں کے زخم کو سے پا دکھلا کے روئیے یہ سن کے اٹھی قبر سے آ کر وہ سوپار ایک عہدہ جیسیا میں آ کر ہوئی سوار پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد دل فگار پہلے گئے بقی میں بولے لپٹ کے قبر سے اماں دہائی ہے بھائی کو کھو کے بھائی کو کھو کے زینب ناشاد اماں سناؤ تم کو میں جو کچھ جفا ہوئی پردیس میں حسین سے زینب جدا ہوئی چوتھے برس میں باپ ماں بیٹی فدا ہوئی اماں حسین مرگے میں بیردہ ہوئی اماں حسین مرگے میں بیردہ ہوئی گوہر سکینہ کے بھی اتارے ہیں شمر نے در ہمارے پشت پمارے اماں تیرے مریض کو قیدی بنا اماں تیرے مریض کو قیدی بنا تو کے گرا بخار میں اس کو پنا تو کے گرا بخار میں اس کو پنا کھاٹوں پان ننگے پاؤں ادوں نے پھرایا تھا اماں سوائے شکر نہیں لب بلوایا تھا نے دربار اماں سکینہ مر گئے زندہ اماں سکینہ
اما پھرا کے کوپے میں پھر ہم کو بکو سنگے سوئے شام ہمیں لے چلے ادو پہنچے جو شہر شام میں ہم سب کو شادمو مادانی بیٹی علی کی زینب آئی دیکھو چلو زین کی ہمشیر آئی ہے دیکھو چلو زین کی ہمشیر آئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی حسن بن علی بن محمد البر الوفی والصادق الوفی النور المضیء خازن علمک المذکر بتوحیدک عزیزان گرامی، یہ درود کا حصہ ہے جو ائمہ طاہرین پر پڑھا جاتا ہے۔ چونکہ روز جمعہ ہے اور جمعے کے دن کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، بلکہ شب جمعہ جمعرات غروب آفتاب سے لے کر جمعے کے دن غروب آفتاب تک سب سے بہترین عمل اہل بیت پر صلوات کا پڑھنا ہے۔ ایک کیونکہ اس کی بڑی فضیلت کم از کم 100 مرتبہ تو انسان اسے پڑھے، شب میں اور روز میں، دن میں، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے، اور اسی کے ساتھ خود جمعے کے دن علیحدہ طور پر ائمہ پر درود پڑھا جاتا ہے، طویل بھی ہے مختصر بھی ہے۔ یہ تو ہم سب سے آسان ترین انداز میں پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لیکن جمعے کے دن وعجل فرجہم، اس کا اضافہ کرنا اپنے آپ کو امام کے ناصروں میں شامل کرنا۔ عصر روز جمعہ ایک الگ طرح سے پڑھا جائے، یہ نماز عصر کے بعد سے اب الی غروب سے پہلے تک کبھی بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر سی بھی ہے جو روزانہ نماز صبح کی تعقیبات میں بھی ہے۔ اب ظاہر ہے ان سب چیزوں کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، بالکل میں مختصر سے وقت پرسے کی مجلس سے ختم کر دوں گا۔ یہ پوری ایک تفصیل ہے، گفتگو ہے اس میں۔ اور ویسے ہی جمعے کے دن کے اعمال میں انسان اس درود کو بھی پڑھے، روزانہ پڑھے، بہت بہتر ہے، اور کم از کم اگر روز نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ روز جمعہ تو اس سے پڑھے، جمعے کے اعمال میں اس سے ذکر کیا گیا۔ اور یہ جو درود ہے پیغمبر اکرم سے لے کر ہمارے امام تک تمام 14 معصومین پر الگ الگ انداز سے پیش کیا گیا، اور یہ کس نے بتایا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام، جس امام کی آج شہادت کی تاریخ ہے۔ امام کے ایک صحابی تھے، وہ حضرت کی خدمت میں آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، میں چاہتا ہوں اہل بیت پہ درود پڑھوں، میں چاہتا ہوں آپ کے آبائے طاہرین پر درود کو پڑھوں، تو مجھے کیسے پڑھنا چاہیے؟ تو امام نے یہ درود انہیں تعلیم دیا۔ ان کا بیان ہے کہ میں کاغذ اور قلم لے کر گیا تھا تاکہ جیسے بھی حضرت بیان کریں میں لکھ لوں۔ آپ نے فرمایا لکھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے تم معصومین پر صلوات پڑھنا، کیسے تم اہل بیت پر درود پڑھنا۔ تو ہر معصوم پر آپ نے بیان کیا۔ تو یہ صرف ایک درود نہیں بلکہ معصومین کی فضیلتیں ہیں جو اللہ نے انہیں عنایت کی ہیں، درجات ہیں
جو اللہ نے آئمہ کے لیے رکھا ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم سے لے کر 10ویں امام تک، جب ہر ایک پر آپ نے بتایا کہ ان پر ایسے درود پڑھنا، ان پر ایسے درود پڑھنا، ان پر ایسے درود پڑھنا، 10ویں امام کے اوپر جیسے درود کا آپ نے بیان کیا، اس کے بعد خاموش ہو گیا، حضرت خاموش ہو گئے، اور وہ انتظار کرتے رہے۔ آخر ان سے رہا نہیں گیا کہ ابن رسول اللہ کیا آگے بھی درود مجھے پڑھنا چاہیے یا میں صرف اسی پر روک دوں؟ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اسی پہ رک جائے گا، یہ کہ آگے بھی اور درود ہے، 10ویں امام تک تو آ گیا معاملہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر مرضی خدا حق کا اعلان نہ ہوتا تو میں خاموش ہو جاتا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان، شریعت نے، دین نے اور ادب یہی ہے، کوئی بھی انسان اپنے منہ سے تعریف کرے تو کیسے لگے گا؟ اپنے آپ کو تعریف کرنے والا یا اپنی تعریف کرنے والا ہو الگ لگے۔ یہ حق صرف اہل بیت کو ہے کہ وہ اپنی تعریف خود کر سکتے ہیں، یہ صرف اہل بیت کو حق ہے کہ وہ اپنی تعریف خود کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں دوسروں کی طرح نہیں، دنیا اگر کرے گی تو انانیت ہوگی، اہل بیت کریں گے مرضی خدا کہلائے گی، مرضی معبود کہلائے گی۔ ارشاد فرمایا اگر رضا خدا اور حق کا اعلان نہ ہوتا تو میں یہی خاموش ہو جاتا۔ اس کے بعد آپ نے کہا مجھ پہ جب درود پڑھنا تو ایسے پڑھنا، اور اس کے بعد پھر ہمارے امام کہ میرے فرزند پہ درود پڑھنا تو یہ پڑھا۔ اس طرح سے یہ پوری صلوات مکمل ہوتی ہے جو 4 معصومین پر ایک ساتھ پڑھی جاتی۔ کبھی دل چاہے آپ اسے پڑھیں، روزانہ پڑھیں، بہتر ہے، نہیں کم از کم جمعے کے دن تو اسے دیکھیں، چند دقیقوں سے زیادہ وقت نہیں لگے گا آپ، تو اس میں جو صفت امام نے بیان کی ہے اس سے غور۔ بس میں ترجمہ کر کے گفتگو ختم کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی آپ نے کہا لکھو یہ مجھے جب یاد کرنا ہے مجھ پہ درود پڑھنا تو اس طریقے سے کہ اللہم صلی علی حسن ابن علی ابن محمد، امام کا نام لکھو، 10ویں امام کا نام لکھو اور 9ویں امام کا نام لکھو۔ خدایا تو اپنی بہترین رحمتوں کو ان پہ نازل کر۔ عزیزان گرامی، ہمارے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اگر یہ کہتے ہیں ان پر رحمتوں کو نازل کر تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں گے تو معاذ اللہ رحمت نازل ہوگی، ہم یہ کہہ کر اس رحمت کو اپنے تک لے کر آتے ہیں، ہم یہ کہہ کر اس رحمت میں اپنا حصہ شامل کرتے ہیں کہ خدایا چونکہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ براہ راست رحمت آ سکتی ہے، یہ مرکز رحمت ہے، ان تک تو رحمت لا تاکہ ان کے وسیلے سے یہ رحمت ہم تک آئے۔ یہی وجہ ہے جو مرحومین کے لیے، جو مردہ ہیں، جو دنیا سے چلے، ان کے لیے مرحوم ہیں، کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ رحمت میں شامل ہے، اور یہ صرف مومنین کے لیے، غیروں کے لیے نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں عزیزان گرامی، غیروں کے لیے ہے ہی نہیں۔ ایصال ثواب ہو یا مغفرت کی دعا ہو، صرف شیعان حیدر کرار کے لیے ہے، کیونکہ بخشش ولایت کی بنا پر ہے، محبت اہل بیت کی بنا پر ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں مومنین کے لیے ہے کہ مرحوم کہا جاتا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے عام طور پہ یہ صرف مردوں کے لیے استعمال نہیں ہے، زندوں کے لیے بھی ہے، زندوں کے لیے بھی ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان کی دعاؤں میں ہے فَاجْعَلْنِي مِنَ الْمَرْحُومِينَ وَلَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْمَحْرُومِينَ، خدایا مجھے مرحوموں میں شامل کرنا، محروموں میں شامل نہ کرنا۔ محروم ہونا بدبختی کی علامت ہے، مرحوم کہلانا یہ اچھی علامت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا ماہ رمضان کی دعا اس لیے ہے کہ ہم مردوں کی طرح ہو جائیں؟ نہیں، یا مراد کیا ہے؟ فَاجْعَلْنِي مِنَ الْمَرْحُومِينَ، خدایا تو مجھے ان لوگوں میں شامل کرنا جن تک تیری رحمت آتی ہے، ان میں نہ شامل کرنا جو تیری رحمت سے محروم ہے۔ تو یہ ہے عزیزان گرامی درود کا مقصد کہ خدایا تو ان پر درود بہترین نازل کر۔ کون ہے وہ؟ البر الوفی، جو بہترین نیکی کو پیش کرنے والا، صادق کردار جس کا صادق، النور المضی،
چمکتا ہوا ایک چاند ہے، چمکتا ہوا ایک آفتاب ہے، چمکتا ہوا ایک چراغ، ایک نور ہے جس نے سارے عالم میں ہدایت کی روشنی کو پھیلایا ہے۔ نہ صرف یہ دو جملے، دو لفظ اور ہیں، یہ تو ایک جملہ پورا ہو، دو لفظ اور اس پہ غور کریں آپ۔ میں صرف ترجمہ کروں گا، بہت بڑی بحثیں ہیں اسے نہیں چاہوں، ہم سب کی سطح سے بالا تر ہے، ہماری ذہنیتیں پست ہیں، یہ فضیلتیں بلند ہیں، تا وقت ہے کہ وہاں سے عطا نہ ہو۔ اب یہ یاد رکھیں، خازن علمک، خدایا تیرا علم، تیری تمام کمالات اور تیری قدرت اگر کسی سے پتہ چلتی ہے تو وہ یہ ہے، تیرے علم کا خزانہ دار ہے۔ اب علم خدا کیا ہے، علم خدا کیسا ہے، علم خدا کتنا، کون بتا سکتا ہے؟ کہتے یہی ہے جو تیرے علم کے خزانہ دار ہیں اور تیرے علم کو پیش کرنے والے۔ المذکر بتوحیدک، تیری توحید کا پرچم انہوں نے لہرایا ہے۔ اور امام کے دور میں واقعات بھی ایسی ہوئے، 28 برس کا سن ہے عزیزان کرام۔ ہمارے آئمہ میں 2 معصومین بھری جوانی میں شہید ہوئے ہیں، ایک نواں امام ہمارا 25 برس کے سن میں جسے زہر دیا گیا، اور ہمارا 11واں امام 28 برس کے سن میں جسے زہر دیا گیا۔ اور امام کی زندگی مدت امامت 6 سال، یعنی آپ غور کریے گا، 22 سال کا عرصہ 10ویں امام کے ساتھ سامرہ میں گزرا، وہی سامرہ میں 6 سال کا عرصہ آپ کی مدت امامت کا، جو ظاہری اعتبار سن و سال کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، اس میں بھی زندان، نظر بند، اور عالم یہ تھا زندان میں قیدی نہیں تھے، دوسرے جاسوسوں کو رکھا گیا تھا کہ آخر امام کرتے کیا ہیں، امام سے ملتا کون ہے، دن رات وہ نظر رکھتے اور گزارش دیتے اپنی، اور اپنی طرف سے رپورٹ پیش کرتے حکومت کی۔ اور اتنے ملعون تھے یہ لوگ، جن جن کے پاس قید رکھا گیا ان سے یہ تاکید کی گئی ہے جتنا ہو سکتا ہے انہیں ستایا جائے، جتنا ہو سکتا ہے انہیں تڑپایا جائے، جتنا ہو سکتا ہے انہیں اذیت دی جائے۔ یہاں تک کہ داروغہ زندان نے یہ کہا میں کیسے اس آدمی کو اذیت دوں جس کا دن عبادت اور روزے میں گزرتا ہو، جس کی راتیں تلاوت اور سجدے میں گزرتی ہو، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی کاروائیاں روکی نہیں، بلکہ کیا کہ امام کو زہر دیا گیا، صرف اس لیے کہ اسی کا فرزند ہوگا جو ساری دنیا میں پرچم اسلام کو بلند کرے گا، عدل و انصاف سے بھر دے گا، گھر پہ نظر، یہاں تک کہ جناب نرجس خاتون و کنیزوں عورتوں کو یہ مقرر کر کے رکھا گیا تھا کہ کہیں پر آثار ولادت اگر ہو جائیں تو ان کو بھی ختم کر دیا جائے اور امام کو بھی ختم کر دیا جائے۔ جو خدا موسیٰ کلیم کو لے کر آیا، جو خدا ابراہیم خلیل کو لے کر آیا، یہ تو فقر موسیٰ فقر ابراہیم ہے، وہ کیسے دنیا میں نہ آتا، وہی میرے امام کا فرزند ہے۔ یہاں تک کہ جب امام کے چاہنے والے نے امام سے خود یہ سوال کیا کہ ابن رسول اللہ آپ تک میرا اعتقاد ہے اور مجھے یقین ہے کہ آنے والا ولی آپ ہی کا فرزند ہے، کیا آپ کا فرزند دنیا میں آ گیا ہے؟ امام نے اپنے فرزند کی زیارت کروائی، ایک نہیں متعدد واقعے ہیں کہ جہاں چاہنے والوں نے ہمارے امام کو کم سنی میں دیکھا، اور یہ آج کی تاریخ ہے جہاں امام کے غلام عقید کا بیان ہے کہ جب امام کو زہر نے اثر کیا میرا امام تڑپنے لگا، میرا امام رونے لگا۔ عزیزان گرامی، اور عقید کا بیان ہے، عقید سے کہا عقید جاؤ حجرے میں میرا فرزند ہے اسے بلا کر لے کر آؤ۔ ان کا بیان ہے میں نے دیکھا جیسے پردہ ہٹایا ایک ننھا سا بچہ ہے، 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ ہے اور سر سجدے میں ہے اور آنسو جاری ہے، ہائے میں یتیم ہو گیا، ہائے میں یتیم ہو گیا، ہائے میرے بابا کا تایا اڑ گیا، میرے بابا کو شہید کر دیا گیا۔ اور جیسے میں نے کہا صاحبزادے آپ کو امام بلا رہے ہیں، آتے ہی سینے سے لگا لیا، کہا میرے لال تم حجت خدا ہو، تم عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دو گے، اور رونے لگے۔ اب جو بھی مصلحتیں ہیں عزیزان گرامی وہ تو امام جانتا ہے، لیکن دل یہی کہتا ہے کربلا کو یاد کیا ہوگا، یا جدہ
میں اپنے وقت آخر وصیت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا رہا ہوں، مگر ہائے حسین وقت آخر آئے بھی ہیں تو اتنے زخمی ہیں کہ بیٹا جب دیکھ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے بابا میرا چچا کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ بس مجلس ختم ہوئی۔ عزیزان گرامی، جمعہ کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے۔ آج کا دن کتنا قیامت کا دن ہے۔ دور ادا کا اختتام دور ایک مکمل ہوا تو دوسری طرف میرے امام کی یتیمی اور 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ آخری جملہ عزیزان گرامی، 11ویں امام کا ارشاد ہے یا سید اہل بیتی اسقینی من الماء، اپنے فرزند سے جو ابھی 5 برس کا ہے میرا امام، کہا میرے لال میرے قریب آؤ، اپنے ہاتھوں سے اپنے پدر کو پانی پلاؤ۔ ذرا غور کریں اس جملے پر، کم سن میرا امام ہے، 11ویں امام کو روتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے کاسے آب لے کر آئے ہیں اور اپنے بابا کو سہارا دے کر اٹھایا تاکہ 11واں امام سجدہ کر سکے۔ یا صاحب الزمان، کم سنی کا عالم ہے مگر بابا کو آپ نے سہارا دیا، مگر ہائے حسین کربلا کا میدان ہے، عدو آس پاس ہے، بیٹا کتنا مجبور۔ استعانوا الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي وسيدي ومولاي خدایا ذکر خلیل قبول فرما۔ ہمارا پرسہ ہمارے امام کی خدمت میں پہنچا، ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ مالک ہماری عزاداری خلیل ہے، ہماری خدمتیں خلیل ہیں، ہمارے اعمال خلیل ہیں، تو خیر العمل کے صدقے میں خیر کثیر عنایت فرما۔ مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان مکتب اہل بیت، دشمنان اللہ، ان داعشیوں ان تکفیریوں کو ذلیل و خوار نیست و نابود کر دے۔ مقامات مقدسہ، زائرین محترم، علماء کرام، مراجع اعظام، خدمت گزاران دین و ملت کی حفاظت فرما۔ حج زیارات سے بار بار مشرف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو حضرت کے غلاموں ناصروں میں شامل فرما، شفاعت جناب سیدہ میں ہم سب کو شامل فرما۔ آپ حضرات ان تمام مرحومین کے لیے جن کے نام لیے جا رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ نواب تراب یار جنگ مرحوم، نواب بے نظیر جنگ، نواب معین یاور جنگ، نواب عباس یار جنگ، محمد عباس حسین خان، جن کے نام لیے گئے اور بانی مجلس کے مرحومین، ان تمام کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ۔
السلام علیکم اقرب الغرباء بین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب رسول الزمان علمان 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 شریک القرآن والانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک سہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ محمد.